گیلانی صاحب نے جو حفیظ شیخ صاحب کو ہرایا سر، اگر آپ ان کی جگہ ہوتے حفیظ شیخ صاحب کی جگہ، تو کیا آپ استعفیٰ دے دیتے یا آپ بھی کنٹینیو کرتے؟ دیکھیے، حفیظ شیخ صاحب نے مقابلہ کیا اور ان کو خرید و فروخت سے ہرایا گیا. اگر وہ ووٹ نہ خریدتے اور جس قسم کے ان نے حربے استعمال کیے، اگر وہ حربے استعمال نہ کرتے تو آپ نے دیکھا کہ اسی دن جو ہماری خاتون ممبر لڑ رہی تھی وہ وہ جیت کامیاب گئی۔ ہوئی، کیونکہ وہاں ان نے پیسہ نہیں لگایا تھا. یہاں انہوں نے خرید و فروخت کی اور اس خرید و فروخت کے نتیجے میں وقتی طور پر انہیں کامیابی ہوئی، لیکن اس سے بڑی شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اچھا، تحریک عدم اعتماد کی بھی بات آنے شروع ہو گئی، جس پہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود انیشیٹو لیا اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس لیا. اب ووٹ آف کانفیڈنس بھی انہی لوگوں سے لیا جو کہ جس پہ اعتراض سب کر رہے ہیں کہ جی پیسے لیے، لیکن مجبوری تھی، اس کے علاوہ تو پھر گورنمنٹ ہی چلی جاتی. لیکن شاہ محمود صاحب، 2018 کی جو مقبولیت جب آپ دیکھیے، لوگوں نے... عمران خان صاحب نے اخلاقی طور پر صحیح قدم اٹھایا، ٹھیک ہے. یہ ان اچھا، کا ہائی مورل گراؤنڈ تھا. چلے لے لیا. شاہ محمود صاحب... قانوناً وہ پابند نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا اب دیکھیے، اب تو یہ ان کو جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا نا. اگر کسی نے ان کی صفوں میں سے اپنی پوزیشن چینج کی اور اصول پہ کی تو یا اس وہ وقت بھی نالا کرتے. تھا ٹھیک ہے، تو اس کو برملا کہنا چاہیے تھا اور ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن شاہ محمود صاحب، ایک بڑا سوال یہ ہے کہ 2018 میں جب مقبولیت تھی، عروج پہ تھی، پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کے نعرے کے ساتھ لوگوں کی توقعات بھی تھی، کچھ آپ لوگوں کا بھی قصور کہ بہت زیادہ بڑھا دی، لیکن یہ 2.5 سال میں کہاں تک پہنچے؟ سفر جو آپ نے طے کیا، اب وہ والی مقبولیت، وہ والی بات نہیں ہے. اس وقت اپوزیشن کا کوئی نام ہی نہیں تھا. اب اپوزیشن آپ کے خلاف آپ کو ہرا بھی رہی ہے، ضمنی انتخابات میں ٹف ٹائم دے رہی ہے. ویئر یو وینٹ رانگ، کہاں پہ غلطیاں ہوئیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، قوم سمجھتی ہے، لوگ نادان نہیں ہیں کہ انہوں نے ملک کس حالت میں ہمارے حوالے کیا، اداروں کی کیا کیفیت تھی، معیشت کی کیا حالت تھی. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا، اور ان حالات میں جب پی ٹی آئی نے حکومت کو سنبھالا تو ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ہمیں بڑے کڑوے اور مشکل فیصلے کرنے پڑے. انہوں نے آرٹیفیشل طور پہ ڈالر کو جو پیگ کیا ہوا تھا نون لیگ کی گورنمنٹ نے، جب اس کو مارکیٹ ریٹ پہ ایڈجسٹ کیا تو اوبویسلی ڈالر کی قیمت چڑھی، روپیہ گرا، مہنگائی ہوئی، ہمیں اس کا احساس ہے. لیکن ہم نے بہت سے اقدامات لیے ہیں اور اکانومی کو سٹیبلائز کیا ہے، اور انشاءاللہ اب اگلے فیز میں ہم گروتھ کی طرف بڑھیں گے. اچھا شاہ نمبر محمود ایک. صاحب. نمبر دو، جی جی. میری بات کو خبر ہو جائے. نمبر دو، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ایک الائنس ہے پی ڈی ایم، یہ ایک غیر فطری الائنس ہے، یہ ایک عارضی الائنس ہے، یہ دیر پا نہیں ہے. ان کا نہ نظریہ ملتا ہے، نہ ان کے اصول ملتے ہیں، نہ ان کا موقف ملتا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے خوف نے ان کو یکجا کیا ہے اور اپنے مفادات نے احتساب کے عمل سے فرار چاہتے ہیں. یہ زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتے. یہ آئیں، اگر آ کے 1 on 1 مقابلہ کریں تو دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو ترجیح دینی ہے. پاکستان کے لوگ ان کو آزما چکے ہیں اور ان سے مایوس ہوئے، اور ان کی اس مایوسی کے نتیجے میں انہوں نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا. اور سر، کیونکہ اب آپ کے پاس بھی ٹائم ہے، کیونکہ 2023 کا الیکشن ہے، آدھا ٹرم ہو گیا ہے، اس میں بھی ہے، آپ ہیں تو وزیر خارجہ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ایگریکلچر سیکٹر پہ جو گرپ ہے، اس کے حوالے سے میں سوال کروں گا کہ زراعت کا شعبہ پچھلے 2.5 سال پہلے بھی اور پچھلے 2.5 سال میں، یعنی ہمیں امید تھی کہ آپ لوگ تو بہتر کرتے. جو کاٹن کی ہماری آؤٹ پٹ، اب $4 بلین کی چیزیں، ہم اجناس ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. سر، ایگریکلچر کے سیکٹر پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایگریکلچر پہ بہت ضرورت ہے. ایگریکلچر سیکٹر کو نیگلیکٹ کیا گیا. پچھلی 1 دہائی میں ریسرچ پر صحیح توجہ نہیں دی گئی، ایگریکلچر کو ایلوکیشن نہیں دی گئی. آپ جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایگریکلچر ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے اور بنیادی طور پر صوبوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت کا انحصار زراعت پہ ہے، اور کاٹن کی پروڈکشن جو آپ کہہ رہے ہیں، صحیح طور پہ کہہ رہے ہیں، جو گری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریسرچ کا فیلئر ہے.
اور نیا سیڈ پیدا نہیں کر سکے. اور اس وقت جو کاشتکار ہے اس کو معیاری سیڈ دستیاب نہیں ہے اور پھر کچھ موسم نے ساتھ نہیں دیا تو اس کا دباؤ آیا ہے اور ہمیں کاٹن جو ہے لنٹ جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. لیکن ہماری کوشش ہے, ہم اس وقت کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا پیکج لے کر آئیں ریسرچ کی طرف سے, اور چین کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ہم نے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ ان کے ساتھ بنایا ہے تاکہ وہ ایگریکلچر کی مد میں پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے, ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ریسرچ میں ہماری مدد کریں اور ہم اپنے ایگریکلچر کی گروتھ جو ہے وہ دوبارہ وہ حاصل کر پائیں جو پہلے ہوا کرتی تھی. اور جو بڑا اہم بھی ہے. شاہ محمود صاحب, آخری سیاسی سوال آپ سے. دیکھیں, کہا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں کہ پنجاب از دا موسٹ امپورٹنٹ پروونس. 18ویں ترمیم کا آپ نے حوالہ دیا, اب کئی اختیارات آ گئے ہیں, 10 کروڑ کی آبادی 11 کروڑ کی پنجاب میں ہے. عثمان بزدار کے اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جی یہ بھی ایک واٹر لو ثابت ہوگا جو ڈیسیجن ہے, جیسے نپولین کا تھا, عمران خان کا ڈیسیجن, جس پہ ظاہری بات ہے پارٹی سے اتنی مشاورت نہیں تھی, یہ عمران خان کا فیصلہ تھا. پھر اس کے بعد پولیٹیکل کہتے ہیں کہ جو سوچ والے بندے ہیں, سیاسی بندے, جہانگیر ترین کا نام لیا جاتا تھا, وہ بھی آپ کے مخالف یعنی پارٹی میں بھی جو تھے وہ ابھی سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اب پرویز الہی صاحب کا نام ہے, وہ دوسری جماعت کے ہیں. پرویز خٹک تھے, وہ بھی سیاسی سوچ, وہ بھی سائڈ پہ ہیں. کہتے ہیں کہ جو سیاستدان جن کو سیاست کی جو نبض پہ نظر ہوتی ہے وہ عمران خان کے کلوز نہیں ہیں, ان کو ایڈوائز نہیں کر رہے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب اپنا رول پلے کر رہے ہیں, وہ ڈیفنس منسٹر ہیں اور انہوں نے سارے اس پروسیس میں پورا امناً حصہ لیا ہے. سینٹ کے الیکشن میں ان کا پورا کردار ہے اور وہ بالکل الگ نہیں ہوئے, وہ پورا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور باقی جو سیاسی لوگ ہیں ان سے مشاورت کرتے ہیں. ان فیکٹ جتنا مشاورت کا عمل پی ٹی آئی میں ہے وہ کسی جماعت میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے, وہاں تو فیملی کنٹرول ہے اور حکم صادر کیا جاتا ہے اور باقی لائن ٹو کرتے ہیں. یہاں آپ کابینہ کا اجلاس دیکھ لیں, آپ ہماری کور کمیٹی کے اجلاس دیکھ لیں, پوری بحث تمیز ہوتی ہے, پھر جب فیصلہ ہوتا ہے تب فیصلے کی پابندی کرتے ہیں. اچھا سر, اب کیونکہ اب پاکستان کے لیے جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں, فرنٹس ہیں, وہ اب اس پہ, کیونکہ آپ اس میں سپہ سالار آپ کہہ لیں یو آر آن دا فور فرنٹ, وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے. اب امریکہ میں جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس سے افغانستان اور معاملات میں کیا تبدیلی آئے گی؟ انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے افغانستان میں, اور انڈیا بذات خود جو ان کی جو فاشسٹ پالیسیز ہیں جو آپ لوگ بھی کرتے رہے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر, اور جس طرح آپ لوگوں نے فائٹ کی اجاگر کیا, اب واٹ نیکسٹ؟ اب کیا کیا پلان ہے امیجیٹ فیوچر میں؟ دیکھیے, جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے, وہ اس وقت افغانستان کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں. ان کا جو ریویو ہے وہ ہو رہا ہے اور ریویو کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ وہ آگے کس طرح بڑھنا چاہتے ہیں. اس وقت امریکہ اور پاکستان میں جو کنورجنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی وہاں امن اور استحکام چاہتے ہیں اور پاکستان بھی امن اور استحکام چاہتا ہے. وہ بھی قائل ہو چکے ہیں کہ افغانستان کا کوئی ملٹری حل یا ملٹری سلوشن نہیں ہے, ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور پاکستان بہت عرصے سے, اور عمران خان صاحب بہت عرصہ دراز سے اس بات کا پرچار کر رہی ہیں کہ ہمیں سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, ہم نے ہندوستان کے ساتھ کوشش کی کہ ہم اپنے معاملات کو گفت و شنید سے طے کریں. ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ رہی اور پھر انہوں نے 5 اگست 2019 کو ایسے اقدامات اٹھائے جو کہ ہمارے لیے ناقابل قبول تھے. کشمیریوں نے اس کو مسترد کیا اور آپ پھر دیکھا کہ اس وقت بی جے پی کی جو سرکار ہے ان کے اقدامات سے, ان کے فیصلوں سے دنیا بھی متاثر ہو رہی ہے اور ان کے اپنے ملک کے اندر بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ دانشور طبقہ ہے, سیکولر طبقہ ہے, وہ نالاں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے بھارت کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے اور ان پر دباؤ ہے بیرونی بھی اور اندرونی بھی کہ وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں. اچھا سر, آخر میں یو اے کے متعلق, پاکستان کا مڈل ایسٹ کے متعلق تو سعودی عرب کے ساتھ بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے انگیجمنٹ ہے. $1 بلین کا ان کا بھی ایک قرضہ جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی اب رول اوور ہو رہا ہے. اس میں آپ لوگوں کا کیا رول تھا کہ کس طرح آپ لوگوں نے اس کو میک شور کیا کہ یہ چیز ہو, آگے ہو, اور آگے کے مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے؟ یو اے کے ساتھ ہمارے بہت عمدہ تعلقات ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں. جب ہم دقت میں تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا.
बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी सपोर्ट की और इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी सोच रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब उनके वजीर खारजा भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने भी मुश्किल वक्त में हमें ऑयल की क्रेडिट फैसिलिटी दी, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मशरक़ वस्ता के दोस्तों के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ मिसाली ताल्लुकात थे और आज भी हैं। और सर सीपैक के हवाले से जो एक जनरल तासुर आ रहा है कि कोविड के बाद से कि प्रोजेक्ट स्लो हुए हुए हैं, तो उसमें भी क्या यानी आप लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ बातचीत और कोई दौरे मुतवक्के हैं? जी, सीपैक के हमारे प्रोजेक्ट जारी हैं। जहां तक कोविड का ताल्लुक है, उसने तो पूरी दुनिया को मुतासर किया है। आपने देखा है कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन है। इस वक्त हम तीसरी वेव का सामना कर रहे हैं। पहली और दूसरी वेव का हमने बेहतर हिकमत अमली से बेहतर किया। अब तीसरी वेव का चैलेंज है, इंशाल्लाह इसका भी हम मुकाबला करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ग्रोथ मुतासर हुई है, पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की हुई है, तो पाकिस्तान भी मुतासर हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, हमारी रिमिटेंसेस मुसलसल 8वां माह है, उनमें बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ रही हैं और इस्तेहकाम है और मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। 3 से 4 अरब डॉलर की मजीद इन्वेस्टमेंट्स टेक्सटाइल सेक्टर में लोगों ने करने का फैसला किया है, तो ये खुशाइन बातें हैं।